27% لوگ جو ہیں وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، 27% لوگوں کے لیے، اور کچھ انڈسٹریز کے لیے جن سے میری بہت محبت ہے، آپ کو معلوم ہے، اکثر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، کچھ انڈسٹریز کے لیے 4 یا 5، اور 27% لوگوں کے لیے پورے ملک کے 99% یا 100% لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو سیزنل ٹیرف، ریزنیبل قیمت گیس کی، اور ایلوکیشن گیس کی سب سے زیادہ ایفیشنٹ کارخانوں میں بجلی کے، یہ وہ ایک فریم ورک ہے جس کے ذریعے ہم توانائی کا بوجھ عوام پہ کم کر سکتے ہیں، اور ہم کم کرنے جا رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ سستی ہو جائے گیس، ہم دے دیں بجلی کو، اور بجلی کی چوری پھر بھی نہ رکے، تو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی پہلے پیسے ضائع ہو گئے، اب اور پیسے ضائع ہونے شروع ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ کمٹمنٹ ہم لیں گے، عوام سے بھی یہ التجا کریں گے کہ جو چور ہے وہ آپ کے بل پہ ڈاکہ مار رہا ہے، آپ ادا کر رہے ہیں اس کا بل، جس نے کنڈا لگایا ہے وہ چوری نہیں کر رہا، وہ آپ کے گھر سے پیسے آپ کی جیب سے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیرف بڑھ جائے گا، آپ پیسے دیں گے، تو اس کو روکیں۔ بجلی کے محکموں کے اندر جو کارکردگی ہے اس کو ہمارا کام ہے بہتر بنانا، میرا اور لغاری صاحب کا۔ جو چوری چکاری گیس میں ہو رہی ہے وہ میرا کام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم بہتر کر لیں اور ایلوکیشنز اس طرح کر دیں جیسے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، تو کچھ بہتری آ جائے۔ ایک تو ایل این جی جو ہے اس کی نیچرل گیس کے پرائز جو ہے برابر کرنے جا رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، میں تو بہت ہی ان سوشل آدمی ہوں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، دوسری سوال جی دوسرا یہ ہے کہ فرمائیے۔ اس وقت بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ فیڈرل حکومت کیا کوئی کارخانہ ہے، جیسے بجلی اب پرائز مہنگی ہے، بنگلہ دیش کا لگائیں، انڈیا کا، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے۔ ایکسپورٹر جو ہے وہ پریشان ہے، وہ پرائز جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہا، جو انٹرنیشنل لیول پہ بنگلہ دیش پرووائڈ کر رہا ہے یا انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ حکومت اس پہ کیا یعنی کہ لائے عمل اختیار کرنے جا رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے، اور آبویسلی یہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد سامنے آئے گا، ہمارا یہ خیال ہے کہ یکساں قیمت گیس کی ہونی چاہیے۔ یعنی جو ایل این جی کی قیمت ہے، جو ویل ہیڈ سے نکلی ہوئی گیس جو چیدہ کچھ کارخانوں کو جاتی ہے اس کی قیمت ہے دوستوں کو، جو ہماری عوام کو جاتی ہے، یہ مختلف گیس کی قیمتیں ہیں، ان کو ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ علیحدہ چیزیں ہیں تو گیس، تو سب کو جوڑ دینا اور ایک قیمت طے کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر ایک کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ 4,000 روپے والی گیس بھی ہے، 3600-3800 یا 4,000 ڈپینڈ کرتا ہے ایل این جی کی قیمت کیا ہے، 1500-1600 روپے والی بھی گیس ہے، اور اب بڑی مشکل سے ختم ہوئی ہے، مگر 70 سینٹ والی بھی گیس تھی، یعنی 200-250 روپے 210 روپے والی گیس بھی تھی۔ ایک ہی ملک میں 210-250 روپے والی بھی گیس بک رہی، وہی گیس، اور 1600 کی بھی بک رہی اور 4000 کی بھی بک رہی، تو کیوں مل رہی بھائی کسی کو 210 روپے میں یا 300 روپے میں یا 350 روپے میں، اور کسی کو 1600 میں، اور کسی کو کوئی آسمان سے اترا ہے کیا؟ اگر یہ تمام گیس کو گیس کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو بوجھ یکساں ہو جائے گا۔ جب بوجھ یکساں ہوگا تو ترقی کا پہیہ بھی تیز ہوگا، انڈسٹری کی بھی قیمت کم ہوگی، عوام پہ بھی اتنا ہی بوجھ رہے گا یا کم زیادہ ہوگا، اور جن لوگوں کو بالکل 30-40 سینٹ کی گیس مل رہی ان کو نہیں ملے گی، کوئی حرج نہیں۔ یہ کسی کا خالہ جی کا تو ملک ہے نہیں، اس ملک میں سب سے زیادہ لوگ ہیں غریب، تو اس ملک پہ سب سے پہلا حق ہے غریب آدمی کا۔ غریب کو پروٹیکٹ کریں گے، باقی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں گے، کمپٹیشن کروائیں گے تاکہ جیتے وہ سکندر، وہ جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو، جو سب سے زیادہ کریٹیو۔ ہر بچی کو اسکول میں پتا ہوگا کہ اگر میں کریٹیو ہوں، اگر میں پروڈکٹیو ہوں، میرے پاس ایک نیا خاکہ ہے، میرے پاس ایک نئی سوچ ہے، تو سوچ جیت کا راستہ ہے۔ وزیر سے رشتہ کہ مجھے سستی گیس مل جائے ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے معاشرے میں یہ بات طے کر دی تو ایک ترقی کا راستہ سوچ ہے، ترقی کا راستہ پروڈکٹیوٹی ہے، ترقی کا راستہ ایک نیا گیان ہے، ایک نئی انڈسٹری ہے، ایک نیا کاروبار ہے۔ تعلقات وزیر یا سفیر سے یا سیکٹری سے نہیں ہے، اس دن یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا ان کا ایک سوال، اگر ایک سوال ان سے میں نے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ معاشی حالات ملکی سے چل رہے ہیں، ایک طرف حکومتی اخراجات ہیں، براعات
हमने कहा कि हम ऑस्टेरिटी पॉलिसी अपनाएंगे, क्या कहेंगे इस बात? देखिए जी, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ जो हमारे सामने आ रहा है, हमें तो जो फैसिलिटीज़ वज़ीरों को होती थी वो नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म का हुक्म है, वो जो भी है, इसमें कोई गिला विला नहीं है, मगर जो वो कहते हैं वो हो रहा है। और जैसे बाकी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसी तरह आप लोग ट्रैवल करते हैं, उसी तरह वज़ीर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो हमें उनके लिए रेड कार्पेट ज़रूर बिछाना पड़ता है, हमें बिछाना चाहिए भी। हम जाते हैं वो भी हमारे लिए रास्ते में रेड कार्पेट बिछाते हैं, तो उनकी इज़्ज़त तकरीम हम करते हैं। जिस हद तक हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर हमारे मुआशरे के मुताबिक जो हमारे ऊपर है वो हम करते हैं। लेकिन आपका सवाल बहुत फंडामेंटल है, और वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी हुई है जिसमें वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी वजारतें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत जिनकी नहीं है वो क्यों है। तो वो ज़रा थोड़ा मौका दे दें, अभी 2 महीने हुए हैं, इस पे काम जारी है। इंशाअल्लाह आपके सामने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट आएगी, आपके सामने वो वजारतें और महकमे जिनको नहीं होना चाहिए उनके ऊपर एक रिपोर्ट आएगी। बाकी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक डिसेंट तरीके से हम अपने मामलात लेकर आगे बढ़ें। आखिरी सवाल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल कहाँ स्टैंड कर रहा होगा और डॉलर आपका कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए डॉलर बेहतर हो जाएगा, पेट्रोल तो बैनुल अक़वामी सतह पर ही तय होना है। अब भाई का भी सवाल जो था वो यही था। वो तो अगर अमेरिका उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, पूरा यूरोप मिल के मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो हम कहाँ तक कर सकते हैं। जो दुनिया में तेल का भाव होगा, खाम तेल का या पेट्रोल का, उसी भाव आपको मिलेगा ना। हमारे पास हैं G2G कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कदरे, हमारे पास कुवैत का एक डीज़ल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कदरे सस्ता पेट्रोल डीज़ल मिलता है। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मगर कबल अज़ वक्त होगा कि मैं अभी से तू बजा दूँ और फिर कुछ होना, मगर हम कर रहे हैं फाइनल स्टेजेस पे 2 मुख्तलिफ ममालिक के साथ G2G के एग्रीमेंट। नहीं, वो उसकी इजाज़त नहीं हुई। मैंने बड़ी कोशिश की, आपको मालूम है, वैसे आपने अपोज भी किया सारों ने। यहीं लाहौर में वो मॉडल टाउन में आप लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, छोटी गाड़ी का क्या बनेगा, दरमियानी गाड़ी का। और मैंने आखिर में कहा अच्छा यार नहीं तो ना सही, जो थोड़ा बहुत फ़ायदा मोटरसाइकिल वालों को देने लगे थे आप लोगों ने छोटी गाड़ियाँ सामने ला के उसे ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच।